الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں. جھلک سے جن کی فلک ہے روشن وہ شمس تشریف لا رہے ہیں. ہے یہ دستور زمانہ کہ جس کا کھانا اسی کا گانا. ان کا کھائیں ان کا گائیں انہی کے جھنڈے اٹھا رہے ہیں. نثار تیری چہل پہل پہ ہزار عید ربیع الاول. سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک رکاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاح لا مکان سید انس و جان سرور لالا رخام ماہ خوبان شہنشاہ حسینہ تتمہ دوران نیر تابان سر نشین مہوشاں سر خیل زہرا جمالاں جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم. نیر بطحا رازدار ما اوحا شاہد ما تغا صاحب علم نشرح معصوم آمینہ احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ گوہربار میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد لائق عزت و تکریم معزز و محتشم حاضرین و سامعین ثنا خانان شیر لسان علماء ذی وقار بالخصوص برادر مکرم نازش اہل سنت فاضل نوجوان حضرت علامہ مولانا حافظ محمد مقصود احمد قادری صاحب گولڈ میڈلسٹ دامت برکاتہم العالیہ اور جملہ غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کے فضل اور توفیق سے میں اور آپ آج اس سہانی صبح کی ان بابرکت رونق افروز ایمان افزا ساعتوں کے اندر محفل شکرانہ سجا کے جامع مسجد گلدار مدینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. کس بات پہ؟ صرف اس بات پہ کہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. آج کی محفل کا اور کوئی مقصد نہیں ہے اور کوئی مطلب نہیں ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے اور کوئی محرک نہیں ہے اور کوئی سبب نہیں ہے اور کوئی توجیہ نہیں ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. بات صرف اتنی ہے, مطلب صرف اتنا ہے, مقصد صرف اتنا ہے. میرے آپ کے اٹھنے کا, آنے کا, جمع ہونے کا, بیٹھنے کا, یہ گلاب چہرے یہ کھلے ہوئے یہ رنگتوں میں نکھار ہے, چہرے پہ بکار ہے, ایک عجیب بہار ہے, ایمان ہی ایمان ہے, تلاوت قرآن ہے, نبی کا فرمان ہے, بیان ہو رہا ہے. وجہ آخر کیا ہے؟ وجہ صرف ایک ہے, فضل رب العلا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ. دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے ان کو روز جزا اور کیا چاہیے. آج یہ محفل شکرانہ محفل شکرانہ ہے. محفل شکرانہ شکر کس بات پہ ہے؟ جب ہم اپنا گھر نیا بناتے ہیں تو محفل کرواتے ہیں, قاری صاحب آئیے گا, بچے بھی لے کے آئیے گا, بھئی خیریت تو ہے, کہتے ہیں وہ گھر میں نہ ذرا پڑھائی کرانی ہے, دعا کروانی ہے. محفل شکرانہ اللہ نے گھر نیا دیا ہے, قاری صاحب ذرا آئیے گا, وہ دعا کروانی ہے, محفل ہے, تلاوت ہو جائے گی, نعت ہو جائے گی, تھوڑا سا آپ کا بیان ہو جائے گا, دعا ہو جائے گی. کیوں بھئی خیریت ہے, کہتے ہیں اللہ نے گاڑی نہیں دی ہے نا, تو وہ شکرانے کے طور پہ وہ محفل کروانی ہے. تو یہ ساری
کبھی مٹھائی لے کے آ جاتے ہیں، قاری صاحب یہ بے خیریت ہے، مٹھائی لے آئے ہو، آج کیا ہوا؟ قاری صاحب کو اللہ نے بیٹا عطا فرمایا، خوشی خوشی میں آپ کے پاس مٹھائی لے آیا ہوں، دعا کریں اللہ تعالیٰ بچے کی زندگی دراز فرمائے۔ میں نے کہا یہ چھوٹی چھوٹی نعمتیں ہیں جو ظاہر ہو جانے والی ہیں، اور لیکن ان کے مل جانے پہ بھی ہم محفل شکرانہ بھی مناتے ہیں، اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں، اللہ کا شکر بھی کرتے ہیں، مٹھائیاں بھی بانٹتے ہیں۔ تو آج ہم کیوں نہ محفل شکرانہ منائیں جن کی وجہ سے کائنات کی ساری نعمتیں ہمیں ملی ہیں، کیونکہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جان ہے جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید برہان رشید کی جو آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ یاد کرو اس وقت کو جب اللہ تعالیٰ نے ارواح انبیاء سے وعدہ لیا، کم و بیش 1,24,000 1,00,000 سے زائد نبیوں اور رسولوں کی روحیں جمع ہیں، عالم ارواح ہیں، اور آج گفتگو فرمانے والی خود رب ذوالجلال کی ذات ہے۔ تمام ارواح انتہائی توجہ کے ساتھ متوجہ ہو کے اٹینٹیو ہو کے وہ حکم سننے کے لیے بیٹھی ہیں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آتا ہے، بیان ہوتا ہے، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، تم دنیا میں جاؤ گے میں تمہیں کتاب بھی عطا فرماؤں گا، تمہیں حکمت بھی عطا فرماؤں گا، تم نبی بن کے جاؤ گے، بعد کو رسالت بھی عطا کروں گا، رسول بن کے جاؤ گے۔ دنیا میں جب چلے جاؤ نبوت مل جائے، رسالت مل جائے، کتاب مل جائے، حکمت مل جائے، اور پھر تم وہاں پہ اپنے مشن پہ کام شروع کر دو، اپنا مقصد پورا کرنا شروع کر دو، اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانے لگو۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، جب تم دنیا کے اندر رہ کے منصب نبوت پہ، منصب رسالت پہ فائد ہو کے کتاب و حکمت کو لے کے اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچا رہے ہوگے، پھر تمہارے پاس ایک عظمت والا رسول تشریف لے آئے۔ ثم جاءکم رسول، رسول کے اوپر تنوین نکرہ کی پہچان۔ اب نکرہ جو ہے یہ نکرہ کی تنوین جو ہے عظمت کے لیے لائی جاتی ہے۔ فرمایا پھر تمہارے پاس عظمت والا رسول تشریف لے آئے، تو کیا کرنا ہے؟ جب تمہیں نبوت بھی مل چکی ہو، رسالت بھی مل چکی ہو، کتاب بھی مل چکی ہو، حکمت بھی مل چکی ہو، اور تم منصب نبوت و رسالت پہ رہ کے دین اسلام کی تبلیغ کا کام بھی کر رہے ہو، اسی اثناء میں تمہارے پاس میری عظمت والے رسول آ جائیں، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، پھر تم نے اپنا کام چھوڑ دینا ہے، اپنی نبوت، اپنی رسالت، اپنی کتاب، اپنی شریعت، اپنی حکمت، ان کو چھوڑ کے لَتُؤْمِنُنَّ، لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ ہے، ضرور بے ضرور اس عظمت والے نبی کا کلمہ پڑھ لینا ہے، ان پر ایمان لے آنا ہے، ان پر ایمان لے آنا، ایمان امتی لے کے آتا ہے۔ اب ایسے ہوتا ہے نا، امتی نبی پر ایمان لے کے آتا ہے، لَتُؤْمِنُنَّ، تم نے ضرور ان پر ایمان لے کے آنا ہے، ضرور بے ضرور ان پر ایمان لے کے آنا، وَلَتَنْصُرُنَّ، ایمان بھی لے کے آنا ہے، اور دین کے کاموں میں ان کی نصرت بھی کرنی ہے، مدد بھی کرنی ہے۔ یعنی اب مشن تمہارا نہیں چلے گا، اب مشن اس آنے والے عظمتوں والے رسول کا چلے گا، تمہارے امام وہ ہوں گے، تم نے ان کے پیچھے ہو کے دین کے کاموں میں ان کی مدد شروع کر دینی ہے۔ اب اتنی بات ہو گئی، یہ بات کون کر رہا ہے؟ پاک پروردگار اللہ تعالیٰ کی ذات یہ بات کر رہی ہے، کن سے کر رہی ہے؟ ارواح انبیاء سے، نبیوں اور رسولوں کی روحیں جمع ہیں، ان روحوں سے خطاب ہو رہا ہے، خود رب ذوالجلال نے یہ خطاب فرمایا ہے۔ اچھا خطاب تو ہو گیا تھا، پیغام بھی مل گیا، میسیج دے دیا گیا تھا، اب اتنا جلسہ کافی تھا، یہاں پہ جلسہ برخاست ہو جاتا تو بات تو پوری ہو چکی تھی کہ اے نبیوں اے رسولوں، جب تم دنیا میں چلے جاؤ نبوت و رسالت لے کے، اور پھر تمہارے پاس تمہیں کتاب بھی مل جائے، حکمت بھی مل جائے، پھر عظمت والے رسول آ جائیں، تو تم نے ان پہ ایمان لے آنا ہے۔
اور اپنی شریعت، اپنی کتاب، اپنی طریقت کو چھوڑ کے ان کی شریعت کو فالو کرتے ہوئے دین کے کاموں میں ان کی مدد کرنی ہے۔ بات پوری ہو گئی تھی، لیکن یہاں پہ بات ختم نہیں ہوئی، اس لیے کہ آج کا جلسہ بڑا اہم تھا اور آنے والا بڑی شانیں لے کے آنے والا تھا۔ اب اتنی بات کر کے جب سب نے کہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ، رب بتاؤ کیا تم اقرار کرتے ہو؟ حالانکہ سامنے جو ارواح انبیاء تھی وہ تو نبیوں کی روحیں تھی نا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ملے اور اللہ کے نبی اس کی پابندی نہ کریں، پیروی نہ کریں، لیکن اس کے باوجود حکم کے اندر تاکید پیدا کی ہے، اقررتم، کیا اقرار کرتے ہو؟ اب یہاں پر بھی بات ختم نہ ہوئی، بلکہ آگے فرمایا وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ اِسْرِي، اس پر میرا عہد بھی لو کہ میں نے تم سے یہ بات کی، تم نے اس کا اقرار کیا، اس پر تم نے اللہ کا عہد لیا۔ اب ارواح انبیاء عرض کرتی ہیں قالوا اقررنا، یا اللہ ہم اقرار کرتے ہیں، جو تیرا حکم ہے ہم اس کو مانیں گے، ہم اس کا اقرار کرتے ہیں۔ بات یہاں پر بھی ختم نہ ہوئی، اقرار بھی کر لیا، بات ہو گئی، اللہ پاک نے فرمایا کیا تم اقرار کرتے ہو؟ یا اللہ ہم اقرار کرتے ہیں، بات یہاں پر بھی مکمل تھی، لیکن آگے پھر کلام کو چلایا، فرمایا قال فاشہدوا، اچھا اقرار کر لیا تم نے، جو میرا تمہارے درمیان، میرے اور تمہارے درمیان جو وعدہ ہوا، جو ایگریمنٹ ہوا، جو عہد و پیمان ہوا، تم نے اس کو مان بھی لیا، اس پہ میرا عہد بھی لے لیا، اس کا تم نے اقرار بھی کر لیا۔ اور اب کیا فرمایا قال فاشہدوا، اب تم اس اقرار پہ گواہ بھی ہو جاؤ، ہو گئے، یہاں تک بھی اکتفا نہیں، بلکہ فرمایا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، یہ ایگریمنٹ بہت بڑا ہے، اس پہ تم بھی گواہ ہو اور تمہارے ساتھ میں خود رب ذوالجلال بھی گواہ ہو۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، سرکار کی آمد، حقیقی آمد، مدنی کی آمد، مدنی کی آمد، آمد مصطفیٰ۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم گواہ ہو جاؤ اور تمہارے ساتھ میں بھی اس وعدے پہ گواہ ہو گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے خود اپنی گواہی ڈالی، اور تاکہ فرمایا قیامت تک کوئی اس سے پھر نہ سکے۔ انبیاء کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ بعد میں انبیاء کی امتوں میں کچھ لوگ آنے تھے، تو یہاں پر بھی بات ختم نہ ہوئی، بلکہ سلسلہ کلام اور آگے چلایا، فرمایا فَمَن تَوَلَّا بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اب یہ ہو گیا ہے وعدہ اللہ اور اس کے نبیوں اور رسولوں کے درمیان کہ جب اللہ کے نبی اور رسول دنیا میں چلے جائیں، نبوت لے کے، رسالت لے کے، کتاب لے کے، حکمت لے کے اپنا کام شروع کر دیں، پھر ان کے کام کے دوران ایک عظمت والے رسول تشریف لے آئیں، تو یہ سارے کے سارے اپنے کام چھوڑ کے ان کی نبوت و رسالت پر ایمان لائیں گے اور دین کے کاموں میں ان کی مدد کریں گے۔ اس کا انہوں نے اقرار بھی کر لیا ہے، اللہ کا عہد بھی لے لیا ہے، سارے نبی رسول گواہ بھی ہو گئے ہیں، اللہ بھی اس پر گواہ ہو گیا ہے۔ فرمایا اب تا صبح قیامت اگر اس ایگریمنٹ سے کوئی بندہ پھرے گا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، پھر وہی فاسق اور گناہگار ہوگا۔ آپ لطف کی بات سنیے، یہ ساری یہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے، یہ پورا ایگریمنٹ، اور اس پر اللہ تعالیٰ کی گواہی ہے، لیکن لطف کی بات ہے، آپ حیران ہوں گے، اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ جتنے بھی میرے نبی اور رسول دنیا میں تشریف لے کے جائیں گے، ان میں سے کسی کے زمانے میں بھی میرے نبی پاک علیہ السلام کی جلوہ گری نہیں ہوگی۔ سرکار تو کسی کے زمانے میں تشریف نہیں جائے، جلوہ گری نہیں ہوگی، حضور علیہ السلام کی ذات نہیں۔ اب اگر دو مفہوم لیے جائیں اس آیت کریمہ کے، ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو پھر مطلب یہ بنتا ہے کہ ہر زمانہ میرے حضور کا زمانہ ہے،
کیونکہ جو بھی نبی تشریف لائے ہیں میرے آقا علیہ السلام ان کی نبوت اور رسالت کے مصدق ہیں، اور ان کی نبوت کی تصدیق آمنہ کے لال نے کی ہے۔ اس کا مطلب ہے کوئی نبی ہو، کسی زمانے میں ہو، کسی قوم میں ہو، کسی وقت میں ہو، وہ نبی پاک علیہ السلام سے تصدیق شدہ ہے۔ ہر زمانہ میرے حضور کا زمانہ ہے۔ اور اگر دوسرے لحاظ سے دیکھا جائے تو نبی پاک علیہ السلام تو کم و بیش 1,24,000 پیغمبر تشریف لائے، ان میں سے کسی نبی کے زمانے میں نبی پاک علیہ السلام نے تشریف بھی نہیں لانا تھا۔ سرکار تو خاتم الانبیاء بن کے سب سے آخر میں تشریف لا لیتے، تو پھر اس سارے ایگریمنٹ کا مطلب کیا؟ پھر یہ سارا جو عہد و پیمان ہوا، جو بات چیت ہوئی، گفتگو ہوئی، اس ساری گفتگو کا مقصد کیا اور مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ بتانا تھا سب کو، ایک تو اپنے محبوب علیہ السلام کی آمد کے چرچے کرانے تھے، اور دوسرا بتانا تھا کہ پتہ چل جائے تمام انبیاء کو، تمام رسولوں کو۔ امام بصری فرماتے ہیں فَإِنَّ فَضْلَ رَسُولِ اللَّهِ لَيْسَ لَهُ حَدٌّ فَيُعْرِضُ عَنْهُ نَاطِقٌ بِفَمِهِ۔ آپ فرماتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے ان کے رتبے شان بڑی ہے، لیکن نبی پاک علیہ السلام کا رتبہ سب سے جدا اور افضل ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی عظمت کے اظہار کے لیے یہ عہد و پیمان کیا گیا، یہ ایگریمنٹ لیا گیا تاکہ سب کو پتہ چل جائے۔ اب ہوا کیا؟ جب یہ وعدہ ہوا عالم ارواح کے اندر، اور نبیوں نے وہاں پر اقرار کیا، رسولوں نے اقرار کیا علیہ السلام، جب دنیا میں تشریف آوری ہو گئی، جو نبی جو رسول اپنے وقت میں آتا ہے وہ اپنی قوم کو بتاتا ہے اے میری قوم ایک عظمت والے رسول تشریف لائیں گے، اگر میری زندگی میں آ گئے تو میں بھی ان پہ ایمان لاؤں گا، تم بھی ان پہ ایمان لے کے آنا، اور اگر میرے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد وہ آئے تو میری بات یاد رکھنا، جب وہ آ جائیں ان کے حکم سے منہ نہ پھیرنا بلکہ فوراً ان کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جانا۔ اب نبی پاک علیہ السلام نے سب سے آخر میں آنا ہے، کم و بیش 1,24,000 پیغمبروں نے دنیا میں آنا ہے، انہوں نے تبلیغ کرنی ہے، اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، منصب نبوت، منصب رسالت، کتاب، شریعت، حکمت، دانائی، سب کچھ ان کو ملنا ہے اور انہوں نے پیغام پہنچانا ہے۔ لیکن کمال ہے، قربان جائیں اللہ تعالیٰ کی حکمت پہ، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پہ، اللہ تعالیٰ کی منشا پہ، مرضی پہ، تقدیر پہ، رضا الہی پہ قربان جائیں کہ آنے والا ایک ہے، اور اس آنے والے کے پیغام سنانے والے کم و بیش 1,24,000 بھیجے ہیں، جو حضور کی نعتیں ہی تو سنا رہے ہیں۔ آنے والے کا کہتے ہیں جی میلاد کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا ساری دنیا ہے ہی سرکار کا میلاد، دنیا کی جتنی عمر ہے نا، دنیا کی پوری دنیا کی جتنی عمر ہے، آدھی سے زیادہ عمر حضور علیہ السلام کی آمد کے بارے میں خبریں سناتے گزری کہ حضور نے آنا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ تمام انبیاء رسول یہ پیغام سناتے رہے کہ انہوں نے آنا ہے، وہ آئیں گے، تشریف لائیں گے، جلوہ گری ہوگی، ان کی آمد ہوگی، آئیں گے آئیں گے آئیں گے۔ سارے انبیاء یہ بتاتے رہے کہ وہ آئیں گے آئیں گے آئیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر پھر جب حضور کی جلوہ گری ہو گئی تو سرکار کے کائنات میں تشریف لانے کے بعد قیامت تک اب یہ سرکار کے غلام یہ بتاتے رہیں گے حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، چہرہ مدعا، سرکار کی آمد، منتار کی آمد، لجپال کی آمد، آقا کی آمد، مکی کی آمد، وطنی کی آمد۔ مجھے کوئی بات ہوئی نہیں ہے، بات تو ایک ہی ہوتی رہی ہے، پہلے یہ ہوتی رہی کہ وہ آئیں گے، اب یہ ہو رہی ہے کہ وہ آ گئے ہیں۔ اگر کوئی دوسری بات ہے تو بتائیں۔ دوسری بات نہیں، سرکار یہ دنیا کی ساری عمر تو میرے سرکار کی آمد کے قصے سناتے گزر گئی ہے۔ یار لوگوں کو ملا بھی نظر نہیں آتا، وہ کہتے ہیں یہ خوشی کسی نے منائی نہیں ہے، یہ تو صحابہ نے نہیں منائی ہے۔ میں نے کہا یہ تو کم و بیش 1,24,000 پیغمبر یہ خبریں دے کر گئے ہیں۔
اور نہیں تو رب کا قرآن پڑھو، بعد میں جو قرآن مجید کے اندر موجود ہے نا قصے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آپ نے کعبۃ اللہ تعمیر کر لیا، اور کعبۃ اللہ تعمیر فرمانے کے بعد عرض کیا کرتے ہیں؟ مجھے یہ بتائیں کہ یہ مسجد جب کوئی بناتا ہے، مسجد بنا کے اب آپ اس مسجد کی توسیع کریں گے، اس کو کھلا کریں گے، کشادہ کریں گے، قاری صاحب آپ کو لیڈ کر رہے ہیں کہ مسجد کشادہ کرنے کے بعد کیا کریں گے کہ قاری صاحب کو آگے کو نیا قاری صاحب لے آئیں گے؟ نہیں، یا جو پہلے متولی ہیں، جو پہلی انتظامیہ ہیں، ان کو ہٹا کے نہیں انتظامیہ لے آئیں گے؟ نہیں، بلکہ جو بندہ مسجد کے لیے جگہ دیتا ہے، مسجد پہ پیسہ لگاتا ہے، وہ قاری صاحب ہو، امام صاحب ہو، متولی ہو، اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ یار یہ مسجد بنائی میں نے ہے، میں نے اس کو آباد کیا، میں اب اس کو آباد بھی میں کروں، اس کو آگے لے کر چلوں، جب تک میری زندگی ہے میں یہاں پہ نمازیں پڑھاؤں، جمعے پڑھاؤں، ذکر کراؤں، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو، اس کو مزید وسعت دوں اور میں اس کو آباد کروں۔ کبھی بھی کوئی یہ نہیں کہتا کہ بناؤں میں، آباد کوئی اور کرے، کوشش یہ ہوتی ہے اگر کوئی پڑھا ہوا نام بھی ہو، کوئی متولی ہے، عالم نہیں ہے، تو کہتا چلے کوئی عالمی بھی رکھ لیں گے، ان کی خدمت کر دیں گے، لیکن باقی انتظام میں چلاؤں گا، جب تک میری زندگی ہے اس مسجد کی خدمت میں کروں گا۔ تو مان جائیں مسجد بنانے والے اللہ کے خلیل ہوں، اور مسجد جو بنے وہ کعبۃ اللہ ہو، وہ رب کا گھر ہو، بنانے والے خلیل اللہ ہو اور ہیلپ کرنے والے سبیل اللہ ہو۔ جب وہ پتھر لے کے آئیں، اتنی محنت کے ساتھ پتھر تراشے جائیں، بیت اللہ بنایا جائے، خلیل اللہ اپنے ہاتھوں سے بنائے، اور بنانے کے بعد جب تعمیر مکمل ہو جائے، اللہ کا گھر بن جائے، بیت اللہ بن جائے، کعبۃ اللہ بن جائے، تو وہ بنانے کے بعد یہ نہیں کہتے کہ یا اللہ اب میں نے بنا دیا ہے تو اب مجھے اس کا امام بنا دے، اب یا اللہ میں اس کو آباد بھی کروں گا، یہاں پہ نمازیں بھی پڑھاؤں گا، یہاں پہ لوگوں کو طواف بھی کراؤں گا، نہیں، بلکہ ہے خلیل اللہ، ہے ذبیح اللہ۔ دعا کیا کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم۔ یا اللہ تیرا گھر میں نے بنا دیا ہے، آباد کرنے کے لیے بھیج دینا اس رسول کو، بھیج دینا رسول کو۔ کون؟ وہ جس کا وعدہ دیا تھا عالم ارواح کے اندر کہ عظمت والا رسول آئے گا۔ یا اللہ عظمت والا گھر بن گیا ہے، عظمت والے نبی نے بنا دیا ہے، عظمت والا گھر بیت اللہ بنا دیا۔ یا اللہ اس کو بنانے کے لیے، اس کو آباد کرنے کے لیے، یہاں پہ رونقیں لگانے کے لیے نہ اپنے لیے دعا مانگی، نہ اپنے بیٹے کے لیے دعا مانگی، نہ اپنی اولاد کے لیے دعا مانگی، دعا یہ مانگی ہے یا اللہ جس کا عالم ارواح میں وعدہ لیا تھا اب اس عظمت والے رسول کو بھیج دے، آباد کرے، وہ تیرے گھر کو شاد کرے۔ یہ دعا ابراہیم ہے۔ آگے چلتے چلتے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی دعا مانگتے ہیں، اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، تورات کے اندر موجود ہے، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باری آتی ہے تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ فرمایا لوگوں حکم تو ہمیں یہ تھا کہ تم نے جانا ہے، نبوت و رسالت، کتاب و حکمت لے کر میرا پیغام پہنچانا ہے، اور تمہاری زندگی میں میرے رسول تشریف لائے تو ان پر ایمان لے آنا۔ لیکن کہا کیونکہ اب وہ تشریف نہیں لائے ابھی تک، ان کی جلوہ گری نہیں ہوئی، میرا دنیا سے پردہ ہو جائے گا، میں چلا جاؤں گا، لیکن میں تمہیں خوشخبری دے کے جا رہا ہوں میرے بعد وہ عظمت والے رسول آئیں گے، نام نامی اسم گرامی احمد ہوگا، ان پر ایمان لے کے آنا ہے۔ تو یہ نبی پاک علیہ السلام کی آمد کے تذکرے ہو رہے ہیں، خبریں انبیاء اور رسول دے کے جا رہے ہیں، اور یہی نہیں بلکہ وہ لوگ جن کو اللہ نے عقل سلیم عطا کی تھی وہ بھی نبی پاک علیہ السلام کی آمد کا تذکرہ کرتے تھے۔ کریم پاک علیہ السلام کے اجداد میں سے ایک جد امجد حضرت کعب ہے، نبی پاک علیہ السلام کی ولادت سے 560 سال پہلے لوگوں کو ہر ہفتے جمع کر کے نا، ہفتے میں ایک دن، اور بعض علماء فرماتے ہیں وہ جمعے کا دن ہوتا تھا، جمعے کے دن اکٹھا کر کے اپنے سارے قبیلے کو، اور خبر کیا سنایا کرتے تھے؟ کہتے تھے وہ عظمت والا رسول تشریف لے کے آئے گا، اور کہتے ہیں کاش جب وہ اللہ کا پیغام سنائیں گے لوگ ان کا انکار کریں گے، کاش آپ اس وقت زندہ ہوتا تو میں ان کی مدد اور نصرت کے لیے ان کے دین کے ساتھ کھڑا ہو جاتا۔ یہ 560 سال پہلے نبی پاک علیہ السلام کی ولادت سے، اور اس کے بعد
جب سرکار کی ولادت کا وقت قریب آتا ہے، آپ کے والد گرامی حضرت عبداللہ ایک خواب دیکھتے ہیں. خواب بڑا عجیب دیکھا. صبح اٹھے، تعبیر بتانے والے کے پاس گئے، کہا میں نے خواب بڑا عجیب دیکھا ہے، مجھے تعبیر بتائیں. خواب کیا دیکھا ہے؟ فرمانے لگے میں نے خواب یہ دیکھا ہے میری صلب میں سے ایک درخت نکلا ہے. میری صلب میں سے ایک درخت نکلا ہے، اور نکلتے ہی اس کی جڑیں زمین پر ہیں، اور اس کی اوپر والی شاخیں آسمان تک پہنچ گئی ہیں، اور اس کی ڈالیاں مشرق میں ہیں، مغرب میں ہیں، اور اتنا نور نکل رہا ہے کہ میں نے ایسا نور کبھی دیکھا ہی نہیں ہے. بہت سارے لوگ اس درخت کی ڈالیوں سے لٹکے ہوئے ہیں، اور بہت سارے لوگ اس درخت کو کاٹنے کے لیے کلہاڑیاں لے کے دوڑ رہے ہیں، لیکن آگے ایک خوبصورت چہرے والا نوجوان کھڑا ہے جس جیسا حسین کبھی کسی نے دیکھا نہیں ہے. وہ چھانٹے مار مار کے دوڑا دیتا ہے ان کو کہ جو اس درخت کو کاٹنے کے لیے آگے جاتے ہیں. جب آپ کا خواب سنا تو وہ تعبیر بتانے والی عورت تھی، اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا. کہنے لگی عبداللہ اگر آپ کا خواب سچا ہے تو آپ کی صلب میں سے وہ بیٹا پیدا ہوگا، مشرق والے بھی اس کے تابعدار ہوں گے، مغرب والے بھی اس کے تابعدار ہوں گے. مشرق و مغرب میں سکہ جس کا چلے گا وہ تیرا پیدا ہونے والا بیٹا ہوگا. حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا جب حضور علیہ السلام آپ کے شکم اطہر میں تشریف لاتے ہیں، غیب سے آواز آتی ہے سمیہ محمدہ، جب تیرا یہ بیٹا پیدا ہو اس کا نام اسم گرامی محمد رکھنا، اور ہر حاسد کے حسد سے اس کو اللہ کی پناہ میں دے دینا. یہ آپ کی ولادت سے قبل بشارتیں آ رہی ہیں، آپ کی ولادت سے پہلے بشارتیں آ رہی ہیں. اور جب حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہو جاتی ہے، سرکار کی جلوہ گری ہو جاتی ہے کائنات میں، حضرت فاطمہ فرماتی ہیں کہ میں نبی پاک علیہ السلام کے گھر میں تھی جب سرکار کی ولادت ہوئی، میں حضرت اماں آمنہ کے پاس تھی. فرماتی ہے جب سرکار کی ولادت کا وقت قریب آیا نا، اتنا نور پھیلا کہ ہمیں یوں لگتا تھا سرکار کے گھر کی ہر چیز نور کی بنی ہوئی ہے. جس برتن پہ دیکھتے تھے نور نظر آتا، دیوار پہ نور نظر آتا، چارپائی پہ نور نظر آتا، ہر طرف نور تھا. شفا بنت عوف کہتی ہے میں جب سرکار کے گھر میں گئی نا تو وہ آسمان سے ستارے اتنے قریب آئے حتی ظننت انہا ستقع علیہ. فرماتی ہیں مجھے یہ گمان ہوا کہ ابھی یہ ستارے ٹوٹ کے میرے اوپر گر جائیں گے جو سرکار کے گھر کی بلائیں لینے آ رہے تھے. ستارے اتنے قریب آئے. جب نبی پاک علیہ السلام کی ولادت کا وقت آیا اور جب پھر حضور علیہ السلام کی ولادت ہو جاتی ہے، سرکار کی جلوہ گری اس کائنات میں ہو جاتی ہے. عام بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا تو اس کے بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، عجیب سے بال ہوتے ہیں، اور اس کو دائیاں نہلاتی ہیں، اس کے اوپر وہ لگی ہوتی ہے، غلاظت ہوتی ہے، گندگی ہوتی ہے، اس کی ناف کاٹی جاتی ہے، اس کا ختنہ کیا جاتا ہے. لیکن جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اللہ علیہ وسلم مختونا مکحولا مسرورا، سرکار جب پیدا ہوئے مانگ بھی پہلے نکلی ہوئی تھی، کمازاب کے کاجل بھی پہلے لگے ہوئے تھے، ناف کٹی ہوئی تھی، حضور کا ختنہ مبارک ہوا تھا، اور میرے آقا علیہ السلام صاف ستھرے اس کائنات میں جلوہ گر ہوئے ہیں. حضور علیہ السلام کی آمد ہے. اب جب کریم آقا علیہ السلام کی آمد ہو جاتی ہے یہ سارے معجزات جب دیکھے جاتے ہیں. حضرت فاطمہ دوڑی بیت اللہ کے اندر جاتی ہیں. نبی پاک علیہ السلام کے دادا حضرت عبد المطلب طواف کر رہے تھے، طواف کعبہ کے اندر مصروف تھے. حضرت فاطمہ جا کے بتاتی ہیں عبد المطلب ولد لک مولود عجیب، آپ کو تو بڑا عجیب پوتا پیدا ہوا ہے، آپ کا بڑا عجیب بیٹا پیدا ہوا ہے. اب اگر یہ کہتی نا کہ آپ کا پوتا پیدا ہوا ہے، بیٹا پیدا ہوا ہے، یہ تو خوشخبری تھی. لیکن جب یہ کہا نا ولد لک مولود عجیب، عجیب بیٹا پیدا ہوا ہے، تو تھوڑے سے پریشان ہو گئے. حضرت عبد المطلب کہنے لگے علیہ بشر سویہ، کیا میرا بچہ سلامت نہیں ہے؟ کیا اس کے آغاز کم تو نہیں ہے؟ کہیں سے کوئی معذوری تو نہیں ہے؟ تم نے کہا ولد لک مولود عجیب، کہا نہیں بچہ صحیح سالم ہے، لیکن اس کی شانیں میں بیان نہیں کر سکتی، دادا خود جا کے دیکھ لے آنے والا کتنے نصیب لے کے آ رہا ہے. حضرت عبد المطلب جلدی چلتے لمبے قدم اٹھاتے گھر آتے ہیں.
سرکار دو عالم علیہ السلام حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا آپ کے ساتھ سفید کپڑے کے اندر لپیٹ کے حضور علیہ السلام کو رکھا گیا ہے. جب آپ کے دادا تشریف لائے کریم آقا علیہ السلام کے رخ انور سے سفید کپڑا ہٹایا. اس صورت نو میں جانا کھا, اس صورت نو میں جانا کھا, جانان کے جانے سچ آنکھاں دے رب دی میں جس شان تو شانہ. اب سب سے پہلے نبی پاک علیہ السلام کے چہرے انور کو دیکھ کے سرکار کے دادا عبد المطلب نے نعت پڑھنا شروع کر دی ہے. نعت کیا پڑھی ہے؟ نعت یہ پڑھی ہے, علماء تفسیر نے لکھا, مورخین نے لکھا کتاب کے اندر, فرماتے ہیں حضرت عبد المطلب نے پڑھا الحمدللہ الذی اعطانی ھذا الغلام الطیب الاردانی قد صاد فی المہد علی الغلمان اعیدہ بالبیت ذی الارکانی. حضرت عبد المطلب کہنے لگے ساری خوبیاں اس رب کے لیے جس نے اتنا پیارا بیٹا عطا کیا ہے, اور یہ بیٹا پنگھوڑے میں لیٹا ہوا مجھے بچوں کا سردار لگ رہا ہے. میرا وجدان کہتا ہے, میرا ایمان کہتا ہے, میرا ایقان کہتا ہے, میرا یقین کہتا ہے, میرا ضمیر کہتا ہے, میرا ایمان کہتا ہے کہ جب حضرت عبد المطلب نے کہا ہوگا نا کہ یہ بیٹا پنگھوڑے کے اندر لیٹا ہوا بچوں کا امام لگتا ہے, عاطف غیبی سے آواز آئی ہوگی, جبریل امین نے کہا ہوگا, فرشتوں نے کہا ہوگا, ارواح انبیاء نے کہا ہوگا, دادا عبد المطلب آپ کو پنگھوڑے میں لیٹا ہوا بچوں کا امام نظر آ رہا ہے, ہمیں اقصا کے مصلی پہ کھڑا ہوا نبیوں کا امام نظر آ رہا ہے. آپ پنگھوڑے میں اسے بچوں کا امام دیکھتے ہیں, ہم اقصا کے مصلی پہ اسے نبیوں کا امام دیکھتے ہیں. آپ پنگھوڑے میں اسے بچوں کا امام دیکھتے ہیں, ہم سدرۃ المنتہا سے آگے اسے جبریل کا امام دیکھتے ہیں. حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہو جاتی ہے. حضرت عبد المطلب جو ہے وہ خوشیاں بانٹتے ہیں, پھر سرکار کا عقیقہ کیا جاتا ہے, اونٹ ذبح کیے جاتے ہیں. حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت بے شمار معجزات ہیں, جتنے بیان کیے جائیں کم ہیں, لیکن حضرت جی وقار یہ حصول برکت کے لیے میں نے سرکار دو عالم علیہ السلام کی ولادت باسعادت سے متعلقہ چند مسائل پیش کیے. اب بات یہ ہے, اب دوسری طرف تھوڑے سے آتے ہیں, میلاد کس کو منانا چاہیے, میلاد کہاں پہ لکھا ہے, میلاد نہیں سرکار نے, صحابہ نے منایا, سرکار نے منایا, فلاں نے منایا, فلاں نے منایا. میں نے کہا اتنی بے وفائی بھی نہیں ہونی چاہیے, کم از کم انسان کے اندر کچھ تھوڑی بہت محبت ہونی چاہیے. میں نے کہا اگر آپ میلاد کسے منانا چاہیے, میں نے کہا میلاد اس باپ کو منانا چاہیے جس کے منہ پہ اس کی اولاد تھپڑ مارا کرتی تھی, جس کی گردن سے پکڑ کے اس کو غلاموں کی منڈیوں میں بیچ آتے تھے, جس کے بڑھاپے میں ٹھڈے مار کے اس کو کیسے نکال دیا جاتا تھا. میرے آقا و مولا تشریف لائے, سرکار نے فرمایا باپ کو ٹھڈے نہ مارا کرو, باپ کو گھر سے نہ نکالو, باپ کو تھپڑ نہ مارو, باپ کو غلاموں کی منڈیوں میں بیچ کے نہ آؤ, بلکہ سرکار نے بتایا رضا الرب فی رضا الوالدی وسخط الرب فی سخط الوالدی. فرمایا سنو, رب کی رضا باپ کی رضا میں ہے, رب کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے. میں نے کہا کتنا قابل رحم ہے وہ شخص جو باپ بھی کہلاتا ہے, اپنی اولاد سے اپنے ہاتھ بھی چمواتا ہے, اپنا ادب بھی کرواتا ہے, اپنے پاؤں بھی دبواتا ہے, اپنا احترام بھی کرواتا ہے, اور پھر پوچھتا میلاد کہاں لکھا ہے. میں نے کہا جناب دھکے مار کے گھر سے نکال دیا جاتا, نکل پاتا ہے تو. آج بابا جی کے ہاتھ کام رہے ہیں, 80 سال عمر ہے, آواز کانپتی ہے, لڑکھڑاتی ہے, 6 بیٹے ہیں, 4 بیٹیاں ہیں, 6 نوجوان ہیں, 10 کے 10 ہاتھ باندھ کے بابا جی کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں, اور بابا کی لرزتی ہوئی آواز نکلتی ہے, جوانوں کے پسینے نکل جاتے ہیں. ہمارے ابا ناراض تو نہیں ہو رہے, بابا ڈانٹ تو نہیں رہے. رات کو بابا جی کو کھانسی آتی ہے, بیٹیاں دوڑ پڑتی ہیں, ابا جی پانی پیش کرتے ہیں, بیٹے اٹھ کے آ جاتے ہیں, ابا جی دوائی کی ضرورت ہے, ابھی ڈاکٹر کو لے کے آؤں, بلاؤ ابھی. میں نے کہا جناب یہ عزتیں اگر مل رہی ہیں نا تو آپ کے منہ کو نہیں مل رہی, یہ آمنہ کے لال کی ولادت کا صدقہ مل رہی ہے. میلاد کہاں کس کو منانا چاہیے, میں نے کہا میلاد اس ماں کو منانا چاہیے جو جس کا خاوند مر جاتا تھا تو اس کی اولاد اس کو وراثت میں تقسیم کر لیتی تھی. جیسے وراثت کے اندر بھینسیں باندھی جاتی تھی, جیسے اونٹ
تقسیم کیے جاتے تھے، جیسے بکریاں بانٹی جاتی تھیں اسی طرح ماؤں کے بھی بٹوارے ہو جاتے تھے۔ باپ کی منقوہا بیٹے بٹوارہ کر لیا کرتے تھے، یہ تیرے حصے میں ہے، وہ میرے حصے میں ہے، وہ فلاں کے حصے میں ہے، اور باپ کی منقوہا عورتوں سے بیٹے سکے بیٹے نکاح کر کے ان کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرتے تھے۔ میں نے کہا میلاد اس ماں کو منانا چاہیے جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات۔ میں نے کہا کتنی قابل رحم وہ ماں ہے جو کہتی ہے میرے قدموں تلے جنت ہے، ماں کے قدموں تلے جنت ہے، صبح دوپہر شام یہ سنتی ہے، بیٹے اس کے آگے قدم بھی چومتے ہیں، پاؤں دھو کے بھی پیتے ہیں، اور اپنی گاڑی کے پیچھے یہ بھی لکھتے ہیں ماں کی دعا جنت کی ہوا، یہ بھی لکھتے ہیں ماما ٹھنڈیاں چھاواں۔ میں نے کہا اس کے بعد بھی پوچھتی ہے سرکار کا میلاد کہاں پہ لکھا ہے؟ میں نے کہا تو ٹھنڈی چھاں کب سے بنی ہے اور تیرے قدموں تلے جنت کب سے آئی ہے؟ نہ تو ٹھنڈی چھاں ہوتی نہ تیرے قدموں تلے جنت ہوتی اگر جنت کے سردار کی تشریف آوری نہ ہوتی ہے۔ یہ تو میرے سرکار تشریف میں آئے ہیں، ان کے آنے کی برکت سے سرکار نے ماؤں کو بھی شان عطا فرما دی، باپ کو بھی شان عطا فرما دی۔ یہ میلاد کا لکھا ہوا ہے، کون میلاد منائے؟ میں نے کہا میلاد وہ بیٹی منائے، سرکار کی آمد سے پہلے جسے زندہ دور کر دیا جاتا ہے۔ آج تو باپ کہتے ہیں نا میری ننھی پری ہے، میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میری بیٹی میری ننھی پری ہے، میں اپنی بیٹی کی ہر خواہش پوری کروں گا۔ بیٹی منہ سے کچھ بولتی بھی نہیں ہے، باپ ہر تمنا پوری کرنے کے لیے تیار کھڑا ہے۔ میں نے کہا یہی وہ بیٹی ہے نا جس کے ہاتھ پیلے کرنے کے لیے باپ اوور ٹائم بھی لگاتا ہے، 8 گھنٹے کے بجائے 12 گھنٹے ڈیوٹی بھی کرتا ہے، اتوار کی چھٹی بھی ترک کرتا ہے کہ نہیں جی بیٹی جوان ہو رہی ہے، ہاتھ پیلے کرنے ہیں، بیٹی کو جہیز دینا ہے، ہر چیز بیٹی منع کرتی ہے، بابا بس کرے مجھے کافی ہے اور نہ لے کے آئے۔ باپ کی آنکھوں میں آنسو آتے، کہتے ہیں ہاں بیٹی اگلے گھر جا کے میری بیٹی کو کوئی تانا نہ سننا پڑے، میری بیٹی کو کوئی چیز مانگنی نہ پڑے۔ بیٹی کو بچانے کے لیے بھائی بھی اوور ٹائم لگا رہا ہے، باپ بھی اوور ٹائم لگا رہا ہے، اپنی چھٹیاں بھی قربان، اپنی جوانی بھی قربان، اپنا دیش چھوڑ کے ٹنکیاں لگا کے۔ میں نے کہا کیوں جا رہے ہو؟ کہتا ہے قاضی صاحب 5 بہنوں کا بھائی ہوں، نہ ڈنکی لگاؤں تو کیا کروں؟ میں نے ان کے ہاتھ پیلے نہیں کرنے۔ میں نے کہا یار یہ تم بھی ہو نا جو ان بیٹیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے، تم کہتے تھے میں کس طرح چلوں گا قبیلے کے اندر، ہاں تمہارے چہرے سیاہ ہو جاتے تھے بیٹی کی ولادت کی وجہ سے۔ آج بیٹی پیدا ہو تو مٹھائیاں بانٹ رہا ہے، کہتا ہے اللہ کی رحمت آ گئی ہے، مبارک پر الحمدللہ اللہ نے رحمت سے نوازا ہے۔ میں نے کہا میلاد اس بیٹی کو منانا چاہیے جس کو جمتے ہی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، پھر میرے حضور آئے، سرکار نے بتایا بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والوں کان کھول کے سن لو، فاطمہ تو بضعۃ منی، میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ سب سے پہلے میرے سرکار نے فرمایا بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ آج تو ہم کہتے ہیں نا میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میری بیٹی میری شناختی ہے، میری بیٹی میری ننھی پری ہے، بیٹی کو سینے پہ لٹاتے ہیں، بیٹی کا آنسو دیکھ نہیں سکتے، بیٹی کا دکھ برداشت نہیں کر سکتے۔ اس معاشرے کے اندر، اس معاشرے میں بیٹی کو زندہ دفن کرنا فخر کی علامت سمجھی جاتی تھی۔ جڈا بڑا چودھری ہوندا سی انہیں فخر نال بیٹی کو زندہ دفن کرتا سی، اسی جناب بڑے ہونے ہیں، اسی چودھری ہونے ہیں، اسی تیاں نہیں برداشت کرتے۔ میں ہوں برادری کی منہ لے کے جاواں گا، میں تیاں نہ کماواں۔ اپنے گھر میں داماد گوارا نہیں کرتے تھے جی، اور آج داماد گھر میں آئے تو سسرال کا ان کو جگہ نہیں ملتی۔ ہمارے بھائی صاحب آ گئے ہیں، بڑے بھائی آ گئے ہیں، یہاں بٹھائیں وہاں بٹھائیں، یہ پکائیں یہ کھلائیں وہ کرے۔ میں نے کہا یہ ساری عزت ابھی بھی پوچھتا ہے میلاد کہاں پہ لکھا ہے؟ میں نے کہا یہ سب کچھ تیرے منہ کو نہیں مل رہا، یہ تو خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی، سرکار کی آمد کی برکت۔ تو میلاد کس کو؟ میں نے کہا میلاد اس بہن کو منانا چاہیے جس بہن کو کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا۔ اور پھر سرکار دو عالم علیہ السلام نے بہنوں کو عزت عطا فرمائی۔ سرکار کی بہن حضرت شیمہ، حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی، سرکار کی رضائی بہن ہے، شادی ہو جاتی ہے، چلی جاتی ہیں دور دراز قبیلے میں، تعلق وہ ختم ہو گیا، دور دور شادی ہو گئی نا، دور قبیلے میں چلی گئی، آنا جانا ختم ہو گیا، سسرال کی جو ہے وہ پریشانیاں اور سسرال کے تقاضے اور سسرال کی مصروفیات اور مجبوریاں ساری سرکار دو عالم اسلام حضور تو پھر بڑے تو پہلے ہی تھے، سرکار کی عمر مبارک بڑھتی گئی، سرکار کی عمر بڑھتی گئی، سرکار نے اعلان نبوت فرما دیا، پھر حضور مکہ سے مدینہ تشریف لے آئے، پھر مدینہ سے سرکار نے
دنیا کو فتح کرنے کا آغاز فرمایا، جنگوں پر جنگیں فتح ہوتی رہی. حضرت شیما جس قبیلے میں بیعت کر گئی تھی اس قبیلے والوں کے ساتھ سرکار کی جنگ ہو گئی اور وہ حضرت شیما کا قبیلہ جنگ ہار گیا اور ان کے بہت سارے لوگ قیدی بنا لیے گئے. جب قیدی بنا کے سرکار کی بارگاہ میں لائے گئے، حضور نے فرمایا بھائی اتنا فدیہ لے کے آؤ اور اپنے بندے چھڑا کے لے جاؤ. اب ان کے پاس پیسے تھے نہیں، واپس گئے اپنے قبیلے، اپنے گھر گئے، اپنے قبیلے میں جا کے چندہ کرنا شروع کر دیا. ایک ایک دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اور کہتے ہیں جناب پیسے دیں، اپنے قیدی چھڑانے ہیں، پیسے دیں، قیدی چھڑانے ہیں. چندہ ہو رہا ہے. چندہ کرتے 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 حضرت شیما کا دروازہ جا کے کھٹکھٹایا. کون ہے جی؟ ہم آپ کے قبیلے کے لوگ آئے ہیں. حکم. کہا وہ چندہ لینے آئے ہیں، ہمارے قبیلے کے لوگ گرفتار ہو گئے. کس نے گرفتار کیے؟ محمد نامی شخص ہیں، مکہ میں پیدا ہوئے، نبوت کا دعویٰ کیا، مدینہ تشریف لائے ہیں. یہ ان کے خط و خال ہیں، عبداللہ کے بیٹے ہیں، آمنہ کے نام ہیں، خاندان بنو ہاشم سے تعلق ہے، قبیلہ ان کا قریش ہے. یہ ان کے خط و خال ہیں، ان کے پاس بندے ہیں. حضرت علیمہ نے کہا، حضرت شیما نے فرمایا جتنا چندہ ہو گیا بس کرو، مجھے لے چلو. کہنے لگے تم کیا کرو گی؟ ہم اتنے بڑے بڑے سردار گئے ہیں، بات نہیں بنتی، تم کیا کرو گی؟ کہا لے تو چلو، پھر دیکھ لینا ہوتا کیا ہے. کہا چلیے اگر آپ کے جاننے سے کام ہو جائے تو چلے. حضرت شیما ساتھ چل پڑی، آپ کے قبیلے کے سردار چل پڑے. جب وہاں پر گئے جہاں پہ سرکار کا خیمہ لگا ہوا تھا، حضور علیہ السلام کی صحابہ تلواریں سونت کے سرکار کے خیمے کی پہراداری فرما رہے ہیں. حضور کے خیمے کی پہراداری ہو رہی ہے. قبیلے کے لوگ آتے ہیں، ساتھ ایک باپردہ خاتون ہے. اب خاتون کہتی ہے آپ رک جاؤ، میں آگے جاتی ہوں. خاتون اکیلی آگے جانے لگی. صحابہ نے تلوار آگے کی، راستہ روکا، فرمایا چلیو سبیلی، آگے جاؤ میرے راستے سے. تمہیں پتہ نہیں محمد کی بہن شیما آ رہی ہے. راستہ چھوڑ دیا جاتا ہے. آپ جا کے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں، تعارف کرواتی میں آپ کی بہن شیما. میرے حضور علیہ السلام عزت دیتے ہیں، تکریم دیتے ہیں. میری بہن حکم ہو. عرض کی میرے آقا ہمارے قبیلے کے بندے آپ کے ہاں قیدی ہیں، چھڑوانے آئی ہوں. فرمایا خوش آمدید بہن، آنے کی ضرورت نہیں تھی، تو پیغام بھیج دیتی، تیرا بھائی تیرے بندے بھیج دیتا. بہن تو پیغام بھیج دیتی، میں بندے بھیج دیتا. یہ میں نے کہا میلاد اس بہن کو منانا چاہیے جس بہن کو سرکار نے اتنی عزتیں عطا فرمائی ہیں. آج دی بہن گھر میں آ جائے نا، لوگ قتل تک معاف کر دیتے ہیں. کہتے ہیں یار دی لوگ کے آ گئی ہے تو ہاں بیٹی گھر چل کے آ گئی ہے، قتل تک معاف کر دیتے ہیں. میں نے کہا یہ ساری عزتیں کس کی وجہ سے ملی ہیں؟ یہ حضور علیہ السلام کی تشریف آوری کے صدقے ملی ہیں. یہ پورے بزرگ شخص آپ گاڑی میں سفر کر رہے ہیں، نوجوان ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، بابا جی یہاں پہ بیٹھے، بابا جی یہاں پہ بیٹھے، بابا جی آگے بیٹھے، بابا جی ادھر آئیں. میں نے کہا یہ سفید بالوں کا جو حیا ہے نا، یہ تیری وجہ سے نہیں ہے، کہ میرے حضور علیہ السلام کو فرمانا ان من اجلال اللہ اکرام ذی شیبۃ المسلم. میرے نبی پاک علیہ السلام نے اپنی امت کے نوجوانوں کو بتایا، اے میری امت کے نوجوانوں، بوڑھے مسلمان کی عزت کرنا ایسے ہی ہے جیسے اللہ رب العزت کا اجلال و اکرام کرنا ہے. تو میں نے کہا یہ بوڑھے کو عزت ملی تو سرکار کے دین کے صدقے ملی. ماں کو عزت ملی، باپ کو ملی، بھائی کو ملی، بہن کو ملی، بیٹی کو ملی، بیٹے کو ملی، بیوی کو ملی، شوہر کو ملی. کائنات میں جس کو بھی جو عزت ملی ہے وہ عزت رسول کے صدقے میں ملی ہے. کتنا بے وفا وہ مولوی ہے، کتنا بد نصیب وہ مولوی ہے جو ممبر پہ بیٹھا ہوا ہے، سرکار کے ممبر پہ یہ عزت لے کے. یار یہ سوچنے کی بات ہے نا، یہ سفید داڑھی، یہ سفید داڑیاں، یہ سفید، میری باپ کے عمر کے یہ لوگ اگر اس ممبر پہ بیٹھ کے یہ عزتیں وصول کر کے اور پھر کہ نہیں یہ میلاد تو کسی نے منایا ہی نہیں ہے تو تم کیوں منا رہے ہو؟ میں نے کہا عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، اسے منظور یہ گھٹائیں بڑھانا تیرا. آج فیصل آباد کی قبلہ ایک مسجد ایسی بھی ہے جہاں پہ آج وہ جو کہتے ہیں نا ہم قرآن و سنت کے مطابق چلتے ہیں، وہ یہ میرے پاس کوئی محفوظ ہے، وہ آج وہاں پہ یوم وفات النبی منا رہے ہیں. یوم وفات النبی جمعہ باقاعدہ پڑھایا جائے گا، وہ اسٹائم چھپے پڑے ہیں، باقاعدہ کوئی ٹائم بھی ہو رہی ہے یوم وفات النبی. میں نے کہا اچھا تو اس پاس سے آ جاؤ، یوم میلاد النبی منانا موت پہلی یہ کہتے ہیں یہ حضور نے منایا، یہ حضرت ابوبکر صدیق نے منایا، یہ حضرت عمر نے منایا، حضرت عثمان نے منایا، حضرت علی نے منایا، عشرہ مبشرہ نے منایا، تابعین نے منایا، تبع تابعین نے منایا، فقہاء نے منایا، محدثین نے منایا، امام بخاری نے منایا. تو میں نے کہا یوم وفات النبی کیا حضرت ابوبکر صدیق نے منایا، کیا حضرت عمر نے منایا، کیا حضرت عثمان نے منایا، حضرت علی نے منایا؟ یہ صاحب
باب ما جاء فی میلاد النبی، یہ تو ترمذی کے اندر موجود ہے، پورا باب موجود ہے، سرکار کی ولادت کے سارے واقعات موجود ہیں، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ وفات النبی کس نے منائی ہے؟ بتایا جائے۔ اور اچھا اگر یہ کریں، کہتے جی اس دن تو تم خوشیاں مناتے ہو، تم جو ہے وہ حلوے پکا، ہمارے حلوے سے بھی بڑی تکلیف ہے، میں نے کہا رب دیتا ہے ہم پکاتے ہیں، تم نہ پکاؤ، تو ہم نہیں ملے تو نہ پکاؤ جی، نہیں ہے تو ہم سے لے لو، آپ حلوائی بناتے ہو، آپ حلوے پکاتے ہو، میں کہ تسی بریانی پکا لیتے ہو، اسی بھی کہا سب میں کوئی مسئلہ نہیں ہے نا، نہیں جی آپ کو یہ قرآن سے ثابت نہیں ہے، سنت سے روزہ ثابت ہے، میں کہ تسی روزہ رکھ لو، ساری افطاری کراؤ، اسی انشاءاللہ آواں گے جی، کچھ تے کرو مرو نا، آپ نبی پاک علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں روزہ رکھیں اور وہاں پر کریں افطاری کا انتظام، اور اپنے گھر کے باہر لگائیں فلیکس اور اس پر لکھیں نبی پاک علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی خوشی میں روزہ داروں کو آج افطاری کروائی جائے گی۔ نہیں جی وہ 12 ربیع الاول نہیں، سرکار 9 کو پیدا ہوئے تھے، میں کہ تسی 9 کو افطاری کرا لو، آفت رسول صاحب کو پیغام دے دینا، ایک آپ بھی روزہ رکھیں گے، میں بھی روزہ رکھا گا، سارے نمازی بھی روزہ رکھیں گے، انشاءاللہ افطاری آ کے تو کار کو کریں گے، یا جتنے بلاؤ گے اتنے کر لو گے، جتنے کرو نا یار، آپ روزہ ہی رکھ لو، آپ افطاری کریں، روزے دار کو افطاری کروانا ثواب کا کام ہے کہ نہیں؟ کتنی حدیثیں لے کے علامہ مقصود صاحب نے آپ کو بتائی ہوگا، کتنی حدیثیں چاہتے ہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں، جس نے ایک کھجور سے روزہ افطار کروایا، جس نے پانی کے ایک بوند سے روزہ افطار کروایا، اللہ اس کو بھی اتنا اجر عطا فرماتا ہے، روزہ دار کے برابر اجر ملتا ہے، اور میں کہ تمہارا حلوہ نصیب نہیں تے کل پانی جو ہوئے گا نا فلیکس اسی تو آپ بنوا دیں گے، فریج بنوا دیں گے، آمد میں بنوا دیں گے، پیاسا بنوا دیں گے، پوری سونی فلیکس بنا کے، لیکن اوپر لکھنا یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی ولادت با سعادت کی خوشی میں روزہ رکھا جائے گا، اور ولادت با سعادت کی خوشی میں روزہ داروں کی افطاری بلا تفریق مسلک کروائی جائے گی، جو بھی سرکار کی ولادت کی خوشی میں روزہ رکھے گا اس کی افطاری کروائی جائے گی۔ آپ پانی کا گلاس رکھ دینا، ہم خوشی سے آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا کے نعرے لگاتے آئیں گے، افطاری کر کے تمہیں دعا دے کے آ جائیں گے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اندر وہ کسی نے کیا خوب کہا کہ نبی پاک علیہ السلام کا میلاد منانے کے لیے صحیح حدیث کی ضرورت نہیں، صحت مند دل کی ضرورت ہے، صحت مند دل کی، دل بیمار ہونا، دل بیمار ہو تو پھر پیڑا ہو تے پکیاں ہو، پیڑا ہو تے پکیاں ہو، اس لیے ان لوگوں کی ایسی باتوں سے وہ ایک بے وقوف قسم کا انسان بیٹھا ہوا ہے جیلم کے اندر، وہ عجیب و غریب قسم کی آیت باتیں یہ ہے تو وہ ہے تو یہ فلاں فلاں، ایسے لوگوں کی باتوں پہ غور نہ کیا کریں۔ آپ کے امام صاحب پڑھے لکھے ماشاءاللہ عالم فاضل گولڈ میڈلسٹ محقق یہاں پر موجود ہے، ہمارے بندے بھی عجیب ہیں، جنہیں لایا گلی مودے نالی چلی، کوئی گل وہ دی بڑی گل کی تھی، وہاں جی وہ بڑی گل ہے، دیکھو سرکار دا میلاد حضرت ابوبکر نے منایا، جی گل ہوئی نا جی، گل ہے نا جی، میں کہ جی گل ہے جڑا تسی مولانا فضل الرحمان کا جلسہ کر دو مینار پاکستان، اللہ اکبر استقامت پاکستان ریلی، تو میں کہ حضرت ابوبکر صدیق نے استقامت مکہ المکرمہ ریلی کٹی، ہاں جی سرکار نے بھی تو مکہ فتح کیتا ہے نا، حضور نے 8 ہجری میں مکہ فتح فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ تو کیا ہر سال یوم فتح مکہ منایا جاتا تھا؟ تسی ہر سال 14 اگست مناتے ہو، جو کہ آتش بازی بھی کرتے ہو، کہ سلامیاں بھی دیتے ہو، کہ سب کچھ کرتے ہو، کہ سارے بلا تفریق کے مسلک وہاں پہ کوئی مولوی یہ نہیں کہتا کہ 14 اگست کتنے لگی کیلے منائی، دسو سرکار نے مکہ فتح کیتا، سرکار نے منایا جشن، سرکار نے بدر فتح کیتا، سرکار نے جشن منایا، سرکار نے احد فتح کیتا جشن منایا، سرکار نے تبوک فتح کیتا جشن منایا، اور صحابہ نے حضرت خالد بن ولید اتنی سلطنت ایران اور روم فتح کیا، انہوں نے جشن منایا، کہ تسی 14 اگست کی تو مناتے ہو، وہاں پر سارے کھڑے ہوتے ہیں، نبی نبی داڑھی عالمی بستر عالمی سارے، اور سارے وہ 14 اگست مناتے ہیں، لیکن سرکار کا میلاد کی جنگی وہ بارے میں ہے، بڑی عجیب سی منطق، کہتے ہیں جی وہ 14 اگست تو ہم ثواب سمجھ کے تو نہیں مناتے نا، تم تو میلاد ثواب سمجھ کے مناتے ہو، 14 اگست تو میں کہ مسلمان کا کوئی بھی عمل 2 حال سے خالی نہیں، مسلمان کا عمل یا ثواب ہوگا یا گناہ ہوگا، تیسری بات کو آئی ایسے نہیں، مسلمان کا کوئی عمل شریعت سے باہر ہے
اگر شریعت کے دائرے کے اندر رہ کے وہ پانی کا گھونٹ بھی پیے گا اللہ اس کو بھی اجر عطا فرمائے گا. شریعت کے مطابق سنت کے مطابق بندہ سو جاتا ہے اللہ اس کو بھی اجر عطا فرماتا ہے. بندہ سنت کے مطابق واش روم میں جائے بیت الخلاء میں جائے وہاں پہ بیٹھ کے سنت کے مطابق طہارت کرے اللہ اس کو بھی ثواب عطا فرماتا ہے. ثواب ہے کہ نہیں؟ حالانکہ ان دنوں وہ بندہ کام کوئی نہیں دنیا میں جی لیکن ثواب ہے اس کا بھی ثواب ہے اگر وہ دین کے مطابق کیا جائے. میں نے کہا بندہ مومن کا تو کوئی بھی کام سرکار دو عالم علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بندہ اپنی زوجہ کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرتا ہے کیا اس میں ثواب ملتا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا بندہ زنا کرے تو گناہ ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ یا رسول اللہ ملتا ہے. تو فرمایا کہ زنا کرے تو گناہ ملتا ہے نا تو جائز کام سے ثواب بھی ملتا ہے. جائز کام سے ثواب بھی ملتا ہے. اگر ناجائز پہ گناہ ملتا ہے نا تو جائز اگر سود کھانا حرام ہے نا تو تجارت ہوتے جائز منافع لینا عین عبادت ہے. سمجھے بات؟ تو بندہ مومن کا کوئی عمل دو ہاتھ سے خالی نہیں ہے یا گناہ کرے گا یا ثواب کرے گا. تو میں کہ تسی 14 اگست کے ثواب سمجھ کے نہیں مناتے تے گناہ سمجھ کے مناتے ہو. تے ظالمو تسی تے فاسق بولن ہو تے فاسق بولن دے پیچھے نماز ہی نہیں ہوتی. ہاں یہ شریعت کا فیصلہ ہے. فاسق جو اعلانیہ گناہ کرتا ہے نا بندہ الگ ایک ہے چھپ چھپا کے گناہ کرنا جس کا لوگوں کو پتہ نہ ہو وہ میں بھی کرتا ہوں لوگ میرے پیچھے میرے بھی نمازیں پڑھتے ہیں ٹھیک ہے لیکن فاسق بولن نہیں ہے. الگ اعلان گناہ نہیں کرتے. ایک بندہ الگ اعلان گناہ کرے بڑے مدار میں اور لوگ دیکھیں کہ یہ بندہ داڑھی منڈاتا ہے یہ بندہ جھوٹ بولتا ہے یہ بندہ شراب پیتا ہے پھر وہ مصلی امامت پہ آ کے کھڑا ہو جائے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی اس لیے کہ وہ اعلانیہ گناہ کرنے آ رہا ہے. میں کہ تسی تے ٹی وی دی سکرین تے کرو کہ الگ اعلان قومی ترانہ بھی پڑھتے ہو 14 اگست بھی مناندے ہو تسی تے گناہ الگ اعلان کرتے ہو نہ پڑھے پیچھے نماز نہیں نہ پڑھے پیچھے جمعہ نہ پڑھے عید نہیں نہ پڑھے پیچھے جنازہ. مسلمانوں کی نمازیں کیوں ضائع کر رہے تھے؟ اس لیے یہ منطقی جواب جو ہے نا ان کے منطقی سوالوں کے منطقی جواب ہمیں دینے آتے ہیں. آپ پریشان نہ ہوا کریں کم از کم اپنے عالم دین سے آ کے رہنمائی لیا کریں کہ یہ بات ہے یہ مسئلہ یہ ڈاؤٹ ہے آپ کلیئر کریں. اپنے عالم دین سے پوچھنا نہیں ہے اپنے عالم سے مشورہ کرنا نہیں ہے اپنے عالم سے دین سیکھنا نہیں ہے. یوٹیوب سے دین سیکھنا ہے وہاں سے جو ملے وہ جنہیں رہا گلی بہت نالی تو مولوی کا نقصان نہیں ہوگا عالم کا نقصان نہیں ہوگا. نقصان آپ لوگوں کا ہوگا کہ اگر آپ راہ راست سے بھٹک جائیں گے تو پھر وہ آنے والی نسلوں تک کا نقصان ہو جائے گا. دوسری اور آخری بات وہ یہ ہے نبی پاک علیہ السلام کائنات میں تشریف لائے حضور کی جلوہ گری ہوئی. میرے آقا علیہ السلام تنہا من حیث البشر تشریف نہیں لائے بلکہ میرے آقا علیہ السلام اپنے ساتھ رحمت والا دین بھی لے کے آئے ہیں. رحمت والا دین بھی لے کے آئے ہیں اور سرکار ہمیں رحمت والا دین عطا کر کے گئے ہیں. آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا کا مطلب یہ ہے کہ اب دنیا کے ہر شعبے میں ہر فیلڈ میں ہر جگہ پہ اور کوئی بات نہیں چلے گی جہاں پہ سکہ چلے گا میرے حضور کا چلے گا. آپ کا عدالتی نظام بھی دین کے تابع ہوگا آپ کا جوڈیشری نظام بھی دین کے تابع ہوگا آپ کا ایجوکیشن نظام بھی دین کے تابع ہوگا آپ کی عسکری قیادت بھی دین کے تابع ہوگی آپ کا ذاتی نظام بھی دین کے تابع ہوگا آپ کی آئینی زندگی بھی دین کے تابع ہوگی آپ کی شادیاں آپ کی خوشیاں آپ کے غم آپ کے کاروبار آپ کی تجارت آپ کا فائنانس آپ کی انفرادی اجتماعی عائلی خاندانی زندگی ہر چیز سرکار کے دین کے تابع ہو جائے یہ مطلب ہے آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا. آپ کا ذاتی نظام برٹش چل رہا ہو آپ کا ایجوکیشن نظام برٹش چل رہا ہو آپ کا سیاسی نظام برٹش کا روندا ہوا تھوکا ہوا گندا نظام لتاڑا ہوا بدبودار نظام برٹش کا وہ چل رہا ہو آپ کا فائنانس کا نظام سودی کاروبار 75 سال سے چل رہا ہو جہاد مغلوب ہو چکا ہو خاندانی نظام تباہ ہو چکا ہو آپ کی شادیاں ہندو ڈراموں کے مطابق ہو رہی ہو آپ کے نوجوان الگ اعلان سنت کے خلاف جا کے کام کر رہے ہو پھر آئی پھیلا رہے ہو تو پھر آمد مصطفیٰ کہاں پہ آئی. پھر مرحبا مرحبا کا مطلب کیا ہے کہ مسجد جانا ہے نماز پڑھنی قرآن پاک پڑھنا وہ بھی بغیر مطلب سمجھے بغیر ترجمے بغیر تفسیر بغیر تجوید بغیر ان چیزوں تو صرف ایک فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے ناظرہ قرآن پڑھ لینا اور 5 نمازیں پڑھ لینا ریٹائرمنٹ کے بعد داڑھی رکھ لینا ہاتھ میں تسبیح پکڑ لینا اللہ توفیق دے تو حج عمرہ کر لینا روزے رکھ لینا اور دین مکمل.
نہیں، یہ تو بڑا آسان کام تھا۔ اگر سرکار مکے میں نماز پڑھتے نا کوئی آپ کو روکتا نہیں، حضور علیہ السلام اپنے گھر بیٹھ کے روزے رکھتے، کوئی لڑائی نہ ہوتی۔ حضور علیہ السلام آج بھی کرتے، وہ آپ کو کرنے دیتے اور وہ کرنے دینے کے لیے تیار تھے۔ وہ کہتے تھے آپ حکم کریں، آپ نے شادی کروانی ہے، قبیلے کے سب سے بڑے خاندان کی خوبصورت لڑکی پہ ہاتھ رکھ کے ہم آپ کی شادی کروائیں۔ کہا کہ نہیں انہوں نے کہا آپ کو مال چاہیے، آپ بلینک چیک ہے، چیک اگرچہ اس وقت مثال کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ اپنے منہ مبارک سے رقم بولے کتنی آپ کو چاہیے، ہم اتنا سونا چاندی آپ کے خطوں میں دیر کرتے ہیں۔ آپ کو سرداری چاہیے، ہم قبیلے کا سردار بناتے ہیں۔ لیکن سرکار نے فرمایا نہیں، میں چاہتا ہوں کہ سسٹم میرا چلے، سسٹم میرا چلے، سسٹم میرا چلے گا۔ وہ کہتے تھے نہیں، سسٹم ہمارا چلے گا، آپ اپنی نماز بھی پڑھیں، شادی بھی کریں، سرداری بھی سنبھالیں، پیسے بھی سنبھالیں، بنگلہ بھی سنبھالیں، اچھی سواریاں، گھوڑے، اونٹ، غلام، خادم، ہر چیز آپ کو ملے گی، سسٹم کو نہ چھیڑے۔ حضور نے فرمایا میں اس سسٹم کے لیے کوشش کرتا رہوں گا، آپ میرے ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دو، دوسرے ہاتھ پہ سورج رکھ دو، میں پیچھے نہیں ہٹوں گا حتیٰ کہ میری جان قربان ہو جائے یا اللہ میرے دین کو غالب کر دے۔ دو آپشن ہے، تیسرا آپشن ہے یارو یہ کون سی آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا ہے؟ نہ ہمارے بینکوں میں سرکار کا دین ہے، نہ ہمارے تعلیمی اداروں میں سرکار کا دین ہے، نہ ہمارے جو ہے جناب وہ معاشی اداروں میں سرکار کا دین ہے، نہ ہماری عدالت میں ایسا ظلم ہے کہ شریعت کورٹ بنا کے اس کو سپریم کورٹ کے انڈر کر دیا ہے۔ اب سپریم کورٹ میں چلتا ہے برٹش لا، شریعت کورٹ میں چلتا ہے اسلامک لا۔ شریعت کورٹ ایک فیصلہ اسلام قرآن و سنت کے مطابق کرتی ہے، وہ فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہو جاتا ہے، برٹش کورٹ اس فیصلے کو کنڈیم کر دیتی ہے، وہ کہتے ہیں ایسی نہیں بنتی۔ تو اے اسلام میں پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ ایک کوئی نہیں، پاکستان کا مطلب کیا؟ جتھو لپے شادی جا، یہ مطلب بنا پڑا۔ تو اس لیے میرا بھائی حضور علیہ السلام تشریف لائے تو اپنے ساتھ رحمت والا دین بھی لے کے آئے۔ آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا کا مطلب یہ ہے صحابہ جب گھر سے نکلے نا تو پھر دنیا کی سپر پاور سامنے تھی، تو صحابہ نے دنیا کی سپر پاور کے دروازے اپنے پاؤں کی نوک ٹھڈے مار کے توڑے اور فرمایا ہٹو، حضور آ گئے، اب حضور آ گئے، اب دین حضور کا چلے گا، سکہ حضور کا چلے گا۔ بھائیو مجھے اور آپ کو آج ہم جلوس بھی نکالیں گے، حلوے بھی کھائیں گے، ہمارے حلووں سے لوگوں کو پریشانی بھی بڑی ہے، لنگر بھی ہم کھائیں، بریانیاں بھی بانٹیں گے، محفلیں بھی کریں گے، لیکن اگر صبح اٹھ کے ہم نے تاغوت کے نظام کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جانا ہے، صبح جا کے دجل کے نظام، نبی پاک علیہ السلام ہجرت فرما کر گئے نا مدینہ پاک، آخری بات اس کی ختم، نبی پاک علیہ السلام مدینہ پاک گئے، 2 ہجری میں جنگ بدر ہوئی ہے، 2 ہجری میں پہلی جنگ 2 ہجری میں ہوئی جنگ بدر، اور نبی پاک علیہ السلام نے 8 ہجری میں مکہ فتح کر دیا۔ وہ مکہ جہاں سے مسلمانوں کو بے سر و سمانی کے عالم میں نکالا گیا تھا، یہ سوچ کے کہ یہ مٹھی بھر مسلمان ہیں، رول رال کے مر جائیں گے، ان کو کوئی پوچھنے والا، ان کو کسی نے روٹی نہیں دینی، یہ سوچ کے نکالا گیا۔ کوئی بھی صحابی اپنا مال و دولت مکہ سے ساتھ لے کے نہیں آئے، کسی نے اگر چاند اشرفیہ چند درہم دینار لے آئے تو وہ ایک الگ بات ہے، بے سر و سمانی کے عالم میں آئے۔ نبی پاک علیہ السلام مدینہ پاک تشریف لائے، 2 ہجری میں جنگ بدر پہلی جنگ ہوتی ہے، اور 8 ہجری میں سرکار نے مکہ فتح کر دیا، اور 10 ہجری میں سرکار اس دار فانی سے پردہ فرما کے خطبہ حجۃ الوداع اپنا حج فرمانے کے بعد نبی پاک علیہ السلام اس 10 سالہ مکی زندگی کے اندر نبی پاک علیہ السلام نے 100 جنگیں لڑی ہیں، جن میں بعد میں سرکار نے خود شرکت فرمائی، بعد جنگوں کے اندر اپنے نائب بھیجے، 100 جنگیں، ہر 36 دن کے بعد ایک جنگ بنتی ہے، ہر 36 دن کے بعد ایک جنگ بنتی ہے، جو نبی پاک علیہ السلام نے مدینہ پاک کے 10 سالوں میں لڑی ہے۔ سمجھ رہے ہیں 75 سال ہو گئے، ہم سے ایک کشمیر پتہ نہیں ہوا، بلکہ جو ہمارے پاس تھا وہ بھی دے بیٹھے ہیں، اور ہم کشمیر کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم کشمیر کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم کشمیر کے ساتھ کھڑے ہیں، پتہ نہیں کتنے کھڑے ہیں، یہ بھی کوئی پتہ نہیں کتنے کھڑے ہیں۔ یہ جہاد چھوڑ دیا، جب آپ نے رحمت والا دین چھوڑ دیا، جہاد چھوڑ دیا، اسلام کا پیغام چھوڑ دیا، اسلام کے سسٹم کو آپ نے چھوڑ دیا، آج بھی کوئی ایشو نہیں ہے، مسلمانوں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ امریکہ میں مسجدیں نہیں بن رہی ہیں، امریکہ میں مدرسے نہیں بن رہے ہیں، امریکہ میں باقاعدہ میلاد مصطفیٰ کا جلوس نکالا گیا ہے،
تصویریں موجود ہر سال نکالا جاتا ہے، ٹھیک ہے. ہمارے مولانا وسیم صاحب گئے ہوئے ہیں، نواز بشیر صاحب گئے ہوئے ہیں، ہمارے استاد لندن میں موجود ہیں، ابھی ڈاکٹر فتح نام صاحب گئے ہوئے ہیں. امریکہ میں جا کے سرکار کا میلاد منا رہے ہیں، جلسے کر رہے ہیں، سب کچھ جلوس نکال رہے ہیں. امریکہ کو مسئلہ ہے، مسئلہ ہے امریکہ کو. خادم رضوی کی تصویر لاؤ، آئی ڈی بند ہو جاتی ہے، آپ کو چکر دیجیے. خادم رضوی ڈاکو ہے، دہشت گرد ہے، کون ہے؟ دین کے عالم ہے نا. اس کی تصویر لگاؤ، ٹویٹر پہ لگاؤ تو ٹویٹر کی آئی ڈی اڑ جاتی ہے، فیس بک پہ لاؤ، فیس بک اڑ جاتی ہے، یوٹیوب پہ بیان لاؤ تو بیان ختم، انسٹاگرام پہ لاؤ وہ تو ختم ہو جاتا ہے. آخر رونا کی ہے. ایک طرف امریکہ میں مسجدیں بن رہی ہیں، میلاد کے جلوس نکل رہے ہیں، میلاد کی محفلیں ہو رہی ہیں، لنگر بانٹے جا رہے ہیں، گورے دیکھ رہے ہیں، گورے باقاعدہ تصویریں کوریج دے رہے ہیں. اور ایک طرف ایک عالم دین ہے، اس کی تصویر لگاؤ تو آئی ڈی بند. اس عالم دین نے 9/11 میں شامل تھا، وہ اس نے امریکہ میں بم مارے ہیں، اس نے افغانستان تباہ کیا، یمن تباہ کیا ہے، شام تباہ کیا ہے، چیچنیا تباہ کیا ہے، بوسنیا تباہ کیا ہے، برما تباہ کیا. اس نے پاکستان برصغیر کے ٹکڑے اس نے کیے ہیں. خادم رضوی نے، معذور آدمی نے کچھ بھی نہیں کیتا. جرم کیے، سزا کس کی تھی؟ کیوں جیل میں رکھا گیا؟ کیوں گھسیٹا گیا؟ کیوں مارا گیا؟ جرم یہ ہے، وہ کہتا تھا سسٹم رسول اللہ کا چلے گا، سسٹم رسول اللہ کا. دنیا کہتی ہے نہیں، سسٹم برٹش لا چلے گا. آپ مولوی صاحب کسی مسجد لو، مدرسہ لو، اپنے بخاری پڑھاؤ، سنت پڑھاؤ، حدیث پڑھاؤ، جو مرضی بچے پڑھاؤ، حفظ کراؤ، سانو کوئی ٹینشن نہیں، لیکن سسٹم ساڈا. تو مولوی صاحب کہتے ہیں سسٹم رسول اللہ دا، یہ تو لڑائی پہ دے گی. اور نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی جنگ تھی. سرکار فرماتے تھے ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے، اور دین پورے سسٹم کا نام ہے. میرے دوستوں، میرے بھائیوں، گفتگو لمبی ہوگی، اگر کسی کو کوئی بات بری لگی، کوئی بوریت ہوئی، میں اس کے معذرت خواہ ہوں. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ان رسمی جو ہے نا، رسمی میلاد، اس سے نکل کے عملی میلاد کی طرف آئیں. تو سرکار کے صحابہ نے منایا، یہ درد بھی ختم ہو جائے گا کہ سرکار کے صحابہ نے میلاد منایا ہے. سرکار کے صحابہ نے میلاد ضرور منایا ہے، ہم سے شایان شان طریقے سے منایا ہے. ہم تو صرف اپنے گھر پہ جھنڈے لگا کے کہتے ہیں نا حضور آ گئے. صحابہ نے تو کیسر و کسرا کے عمارتوں پہ جھنڈے لگا کے بتایا حضور آ گئے ہیں. جس دن ہم نے سری نگر میں جا کے جھنڈا لگایا نا، جس دن ہم نے دلی کے لال قلعے پہ جا کے جھنڈا لگایا، جس دن ہم نے امریکہ کے وائٹ ہاؤس پہ جا کے جھنڈا لگایا اور وہاں پہ میلاد کروا کے کہا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، پھر کسی کو یہ سوال پوچھنے کی جرت ہی نہیں ہوگی کہ یہ صحابہ نے میلاد منایا ہے. چکر یہی ہے کہ ہم بھی فارمیٹنگ کے اندر پڑ گئے. یہ تو نکلیا بیگم پور دا چکر لایا، وہ تو لے کے شدرے دا چکر لایا، وہ تو واپس آیا، جنت دی ٹکٹ نہیں، گھر جا کے بیٹھ گیا. سویرے اٹھ کے پھر کوئی سودی بینک تے کوئی نظام تے کوئی کام تے کوئی کاروبار، سارے تو پھر ایسے دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا سنگ ہو جا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.